میاں صاحب یہ جو واقعہ ہوا وہ لڑکی یہ مجھے ان کے نام سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک یعنی اقلیت سے تعلق رکھتی کلپنا نام ہے لڑکی کا جو بنتی کر رہی تھی جو ترلے کر رہی تھی اور ہندو میں سدھیر نام انہوں نے بتایا کتنا یعنی صفاقانہ یہ سارا منظر تھا اور پھر کوئی جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے بھی they never came to his or her rescue اس کی کیا تفصیل ہے اور یہ بھی اب کیا وہ گونگلوں سے مٹی ہٹا دی جائے گی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاورفل لوگ جو ہیں قتل کیا دن دہاڑے ایک ڈی ایس پی کے بیٹے کو وہ ماشاءاللہ نکل گئے ہیں ان کے ابو جی نے بھی سنا ہے کہ وہ کیا ڈیتھ منی کیا وہ لے لی تھی تو یہ بھی یہی ہوگا یا یہ کیا کہاں تک پہنچا ہے یا ایڈمنسٹریشن سیریس ہے to book him and to take a lawful punitive action میاں صاحب قائد صاحب دیکھیں میں تو اس کو کہوں گا نو دولتیے جو نو دولتیے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص جو جس پر اللہ کا فضل ہو اور وہ بہتر خاندان سے تعلق ہو تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا جو واقعہ ہوا ہے جو آج میں نے اس کا بچے کا جو ہے وہ ساٹھ سنا اس نے کہا کہ میں معافیا مانگتا رہا میں نے اس کو کہا کہ ہم سے یہ اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو ہم جو ہے معافی مانگتے ہیں لیکن انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور انہوں نے تشدد کیا لیکن بات جو بہتر ہوئی ہے آج وہ یہ ہوئی ہے کہ سلمان فاروقی صاحب کا 2 دن کا ریمانڈ ضرور ہو گیا ہے اب پولیس نے ان کو پکڑا بھی ہے اور اس کے بعد عدالت نے 2 دن کا ریمانڈ بھی ان کا دیا ہے اور ابھی جو ہے ایک مثال تو قائم ہوئی ہے قائد صاحب کہ باقاعدہ طور پر ایسا تشدد کرنے والا شخص جو ہے وہ قانون کے نرگے میں آیا قانون کے شکنجے میں آیا اور اس کا پکڑ کر جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈالا گیا لاک اپ میں جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا اور ابھی عدالت میں بھی پیش کیا گیا ابھی جو اس کا ریمانڈ ہوگا تو اس کے بعد اس کو عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا شاید وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نہ تو جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اس وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس میں دولت کے نشے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بالکل اسی حوالے سے وہی معاملہ ہے یہ نو دولتیے ہوتے ہیں یہ کوئی امیر کبیر نہیں لوگ ہوتے ان کو کسی قسم کا خیال نہیں ہوتا اور اسی لیے پھر ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ باقاعدہ اس پر وہ آفینس لگنی چاہیے اس کو باقاعدہ تشدد کے الزام میں جیل جانا چاہیے اگر آپ کو اندازہ ہے جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیا ہیں کتنی سیریس ہیں اور وہ کتنی پنشیبل ہے اگر آپ کے پاس تفصیل ہو تو دیکھیں آج جو دفعات لگائی گئی اس میں وکیل نے کہا کہ یہ بیلیبل ہے لیکن عدالت نے اس کو بیل نہیں دی وہ تشدد کی دفعات ہیں اور تشدد جو ہوتا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تشدد میں خدا نخواستہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اس لیے ان پر دفعات جو ہے نان بیلیبل تھیں اور وکیل نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ عدالت کو کہ اس میں بیل ہو سکتی ہے لیکن بیل نہیں ہوئی اور سخت دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا جس کے بعد ابھی عدالت میں اس کا کیس چلے گا اگر تو ان کی صلح ہو گئی تو پھر جو ہو جاتی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے قائد صاحب کہ صلح بھی ہو جاتی ہوتی ہے اگر صلح ہو گئی تو اس کے باوجود یہ کیس 2 طرح کا بنتا ہے کہ یہ ایک حراست کا کیس نہیں ہے یہ ایک وہاں پر دہشت کا کیس بھی ہے جو دہشت پھیلائی گئی اس پہ جو مدعی جو ہے وہ پولیس بھی ہوتی ہے میں تو یعنی میں اس کیس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ماضی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں خرید لیتے ہیں صلح بھی خریدنے والے لیکن بہرحال دیکھیں کم از کم یہ تو ہوا کہ سوشل میڈیا کا یہ کم از کم آسپیکٹ بڑا پازیٹیو تھا کہ جو فوری طور پر ہی واز بکڈ میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں ملیر جیل کیا تھی سیکیورٹی ور دے آل asleep when this happened اور وہاں پہ زلزلے تو آئے 2.45 کا زلزلہ تھا تو کیا اس حد تک تھا کہ جیل بریک ہو گئی اتنی وہ فریجائل تھی اس کی سیکیورٹی میاں صاحب what happened دیکھیں قائد صاحب یہ بہت یہ بھی ایک تشویشناک واقعہ میں اس کو کہوں گا وہ جیل جس میں بھارتی قیدی تھے وہ جیل جس میں افغانی قیدی تھے وہ جیل جس میں خطرناک قیدی تھے وہاں پر عملہ آپ کو بتاؤں کتنا تھا سر قائد صاحب وہاں پر عملہ صرف 8 سے 9 اہلکار تھے جیل میں جب رات 1:30 بجے اور 2 بجے کے درمیان زلزلہ آیا تو وہاں پر جو اہلکار ہیں انہوں نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی انہوں نے مین گیٹ چھوڑ دیا اور وہاں پر جو مین گیٹ تھا وہاں ایف سی کے بھی 2-3 اہلکار تھے اور وہاں 5-6 ہزار قیدی تھے ان کو جو ہے وہ باہر جب صحن میں لایا گیا تو انہوں نے آ کر 1000 قیدی نے پورے 1000 قیدی نے گیٹ کو دھکے مارے ہیں اور وہاں سے جو قیدی جو فرار ہوئے ہیں اس سے متعلق تو کہا جا رہا ہے کہ 250 قیدی فرار ہوئے ہیں 197 ابھی بھی فرار ہیں اور باقی کچھ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو روکا ایف سی نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے اب یہاں پر جو ہے وہ ساری کے سارا معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا آتا ہے کیا ہماری جیلوں کا عملہ اتنا ہی ہے
یا ان کی تربیت ایسی ہی ہے، یا وہاں پر اتنے ہی اہلکار ہوتے ہیں کہ قیدی خود اپنا انتظام چلاتے ہیں. جو میں نے وہاں پر بات کی اور مجھے جو معلومات ملی کہ جیل کے اندر جو کا نظام جو تھا وہ قیدی چلا رہے تھے. سینئر قیدی، اس سے جونیئر قیدی، اس سے جونیئر قیدی اور نیا قیدی، حوالاتی اور اس جو سزا یافتہ قیدی، اور وہ سارے کا سارا نظام چلا رہے تھے جیل کا. اور وہاں پر جو اہلکار تھے وہ تو وہاں سے بھاگ گئے تھے، وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ چکے تھے، اور ان پوزیشنیں چھوڑ کر وہاں قیدیوں کو جو ہے انہوں نے بھاگنے کا باقاعدہ موقع دیا ہے. وہ قیدی جو ہے وہ کسی دیوار کی دراڑ سے نہیں بھاگے، نہ زلزلے سے کوئی دراڑ آئی تھی. زلزلہ تو آیا 2.8 شدت کا، اور وہاں پر جو خوف و ہراس پھیلا اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا باقی جیلوں سے یا جیلوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے سیکیورٹی لیبس کی، اور اس پر جو ہے آئی جی جیل خانہ جات کو تو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہاں جو قیدی باغی ہیں وہ کون کون ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ کی سنا ہے، یعنی میں نے سنا نہیں ہے، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میٹ آفس یا یہ جو لوگ جو ماہر ہیں، جو جانتے ہیں یہ ٹیکٹونک پلیٹس سے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور یہ جو نیچے جو ایک ایکٹیویٹی زمین کے اندر ہوتی ہے، بڑی خوفناک ہے اس کی کہانی بھی. تو یہ جو ایک دم سے ہوا، اس حوالے سے کیا عام طور پر تو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، ابھی تک ایسی سائنس نہیں پہنچی کہ ہم بتا سکیں یہ کیوں ہوتا ہے ایگزیکٹلی، لیکن کیا ایسٹیمیشن ہے ماہرین کی کہ کیوں اتنے اوپر تھلے آئے، کیا نیچے سیسمک یا کیا ایکٹیویٹی نیچے ہو رہی ہے؟ قائد صاحب، یہ کوئی جو میری بات ہوئی ماہرین سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلے دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسے آئے ہیں. ایسے ممالک بھی موجود ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سے مسلسل ہزار زلزلے جو ہیں وہ ان کی سیریز چلی ہے. ان کو سوام ارتھ کوئک کہتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کراچی میں زلزلہ آیا ہے اس کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی. ایک وجہ تو انہوں نے ماہرین نے یہ بتائی ہے، ماہرین ارضیات نے، کہ جو اس کراچی کے نیچے سے بڑی جو ٹیکٹونک پلیٹس جا رہی ہیں وہ وہاں پر جا کے جوائنٹ ہوتی ہیں، اور ایک لانڈی فالٹ لائن ہے، اور دوسری جو لوکل فالٹ لائنز ہیں وہ نیچے بڑی پلیٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہونے سے لانڈی فالٹ لائن جو ہے ایکٹیو ہوئی اور ہو سکتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ زلزلے آ سکتے ہیں. اور اس طرح کے 18 زلزلے 24 گھنٹوں میں آئے ہیں. ان کی شدت کم تھی، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ان کی گہرائی بھی کم تھی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ واقعتاً یہ ریزن ہے تو یہ ایک بڑے زلزلے کی ایک پیش گوئی بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کراچی سے پانی جو پمپ کیا جاتا ہے وہ بہت مقدار میں کیا جاتا ہے، اور بڑی مقدار میں اگر پانی پمپ ہوا ہے، چونکہ نزدیک اس کے سمندر ہے، جو واٹر ویز ہیں زمین کے نیچے سے، وہاں سے جب خلا پیدا ہوتا ہے تو زمین ایڈجسٹ ہوتی ہے، تو اس سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے. تیسری بات یہ جو وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی بڑی مقدار سے زمین کے اندر جا رہا ہو. 4000 فٹ پر ہارٹ راکس ہیں، جس پر پانی جب گرتا ہے تو بھاپ پیدا ہوتی ہے.